الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے یار غار، یار مزار، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ گفتگو عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ انبیاء علیہم السلام ان کے بعد جتنے لوگ بھی قیامت تک آئیں گے، جتنے انسان بھی آئیں گے، سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے زیادہ بزرگی اور فضیلت جو حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق اور عتیق کا لقب عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر چند خوش قسمت لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو دنیا ہی کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کی سند اور جنت کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی۔ وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرط مسرت میں فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام لے کے اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، جن میں سے پہلا نام جو لیا سب سے پہلا وہ بولو کس کا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال وقت بہت کم ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے
قرآن مقدس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا بیان فرمایا۔ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے سنگی اور ساتھی ہیں، یہ قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور امداد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی نصرت اور امداد فرمائی۔ او موقع یاد کرو اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین مکہ نے تنگ کیا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، طرح طرح کی اذیتیں دی، طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اپنے شہر مکہ سے نکل کر ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ موقع وہ وقت یاد کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کے اندر مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف سفر جو تھا وہ شروع کر دیا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہیں تشریف رکھیں، پہلے میں اندر جا کر کے غار کی صفائی کر رہا ہوں۔ غار کی میں صفائی کروں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی درندہ، کوئی جانور، کوئی موذی چیز وہاں پہ موجود ہو اور اس سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غار میں تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، جہاں جہاں بھی سوراخ تھے کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے ان سب سوراخوں کو بند کیا۔ چنانچہ ایک سوراخ جو تھا وہ اسی طرح باقی رہ گیا جس کے اندر کپڑا دینے کے لیے موجود نہیں تھا، تو وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ کے اوپر یوں اپنا پاؤں مبارک رکھا، پاؤں مبارک رکھ دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب آئیے اور اندر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں خلفائے راشدین بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزوں سے محبت ہے، دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک خوشبو مجھے پسند ہے، اور دوسری نیک اور صالح فرما بردار بیوی عورت مجھے پسند ہے، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ چنانچہ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کے اندر 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں آج کس کی پسند زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے اقرار کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی اور یار سے فرمایا ابو بکر بیان کرو تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ النظر الی وجہک وانفاق مالی علی امرک وبنتی فی بیتک
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز جس کا قیامت تک آنے والا دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، عرض کی یا رسول اللہ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے رہنا بہت زیادہ پسند ہے، آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قربان جائیے ابو بکر صدیق کی پسند کے، او غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق کی گود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکل مبارک، چہرہ مبارک، سر مبارک ابو بکر صدیق کے گود کے اندر یوں رکھا ہوا تھا کأنما یفتح القرآن فی الرحل، جس طرح کہ قرآن کا نسخہ رحل کے اندر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فرط مسرت کے اندر، جذبات کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر صدیق میری ساری دنیا کا جہاد لے لو، ساری زندگی کی عبادت لے لو، ساری زندگی کی ریاضت لے لو، ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لو، لیکن جو 3 راتیں غار ثور کے اندر تنے تنہا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے اندر گزاری تھی، وہ راتیں مجھے دے دو۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر تو کیا اگر ساری دنیا مل کر بھی مجھے اپنا سارا کچھ دینے پہ آمادہ ہو جائے، میں ان 3 راتوں کا ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ غار ثور بہرحال وقت تھوڑا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات غار ثور کے اندر گزاری۔ اچانک ایک دن کیا ہوا، دشمن تعاقب کرتے کرتے، مخالفین پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے، دہانے پہ پہنچ گئے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ پہ جالا تان دے، جا کر کے جالا بنا دے تاکہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہاں جالا توڑ کے اندر گیا ہے کوئی، اگر کوئی جائے تو جالا ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے۔ باہر پہنچ گئے، باتیں کر رہے ہیں، کھوجی جس کو قیافہ شناس یا کھوجی آپ کہہ لیں، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نشان جو تھے وہ اس غار تک پہنچائے۔ چلتے چلتے مکہ المکرمہ سے کے نشانات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں اس غار میں وہ آئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے مکڑی کو حکم فرمایا کہ جالا بن دے، میرا اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ کہیں مکڑی سے کام لیا، کہیں شہد کی مکھیوں سے کام لیا، کہیں لنگڑے مچھر سے کام لے لیا، جی کہیں ابابیل پرندوں سے کام لے لیا۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر میرے نبی کی دین کی نصرت و امداد نہیں کرو گے تو پھر موقع یاد کرو کہ اللہ اپنے نبی کی امداد کر چکا، جبکہ ان کے شہر والوں نے، کفار و مشرکین نے ان کو شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ سان یسنین اذ ہما فی الغار، 2 میں کا دوسرا تھا غار کے اندر، 2 میں کا دوسرا تھا غار کے اندر۔ بہرحال بات مختصر کروں، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی رسول ہونا، صحابی محمد ہونا، صحابی نبی ہونا، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا 10واں سپارہ سورۃ التوبہ اٹھا کے دیکھیے، مخالفین جب غار کے منہ پہ پہنچ کر کے باتیں کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن تو غار کے منہ پہ پہنچ گئے، اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی نیچے جھک کر کے دیکھ لیا تو ہم تو پھر نظر آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت سارے حفاظ قرآن ہمارے شاگرد یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
سورۃ توبہ 10واں سپارہ، قرآن کی نص قطعی، کسی مولوی کی بات نہیں، پیر کی بات نہیں، عالم کی بات نہیں، کسی مفسر کی بات نہیں، اللہ کا کلام، اللہ کے قرآن کی بات۔ قرآن اٹھائیے، پڑھیے، تو اس وقت اللہ کے نبی اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے، اپنے ہم نشین سے، اپنے اس دوست ابو بکر صدیق سے کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، فکر نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان سے بتاؤ بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ جی نہیں، ابو بکر کو ساتھ شامل کیا، اور جمع کا صیغہ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں۔ فرمایا ان اللہ معنا، فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اپنے نبی پہ سکینت نازل فرمائی، اطمینان ہو گیا، تسلی آ گئی کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے جمادی الاخری، اس کی جو یہ کل پرسوں 22 تاریخ جو آ رہی ہے چاند کے حساب سے، اس تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔